الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. صدق الله العظيم. محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد کو قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث ہوئے، اس لیے اس دنیا میں تشریف لائے کہ لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع کریں، اور اس اتباع کے ذریعے سے انہیں اللہ کی محبت ملے گی، اور اس اتباع کے ذریعے سے ان کے حسنات میں اضافہ ہوگا، جنت انہیں ملے گی۔ تو انسان نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ایسا نہیں کہ یہ ایمان رسمی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق صرف ضابطے کا ہو، وقتیہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو مذہب لے کر آئے ہیں، وہ زندگی کے ہر عمل میں رہنمائی کرتا ہے، ہر کام کے ادب کو بیان کرتا ہے، اور بندہ اگر ان اعمال کو ہر کام میں اپنا لیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ہدایات پر اپنی ساری زندگی عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر یہ بااخلاق ہوتا ہے، باکرامت ہوتا ہے، تقوی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتیں اور مددیں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انفرادی طور پر انسان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا بنے، اجتماعی طور پر لوگ نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کو اپنائیں، تاکہ ایک بہترین اور صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ اس کے لیے ایک صفت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان کی گئی تھی کہ آپ پاکی کو پسند فرماتے تھے، پاکی اور صفائی کے برتنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور اس کے جو آداب مختصر آپ کے سامنے رکھے گئے، اور اس کی مزید تفصیلات یہ فقہی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، جو کہیں فقہی مجالس میں آپ کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کا انسان کو انفرادی طور پر، ذاتی طور پر اکیلے میں یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ خلق حسن ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبوی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم انسان کے لیے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر یہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط برتیں، اکل حلال کا استعمال کریں، یعنی حلال کھانا ہی کھائیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے بہت سارے فوائد دنیا اور آخرت میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے کہ انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں پر تمہارے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور جب کھانے کے وقت وہ بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں پر تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ جب انسان کا ٹھکانہ، کسی کا ٹھکانہ وہاں پر نہ ہو، اور اس کی غذا اور کھانے کا سامان وہاں پر نہ ہو، تو وہ چیز وہاں پر رہ نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے دارالاسباب میں کھانے پینے کے اوپر ہی زندگیوں کا مدار رکھا ہے۔ اس کی ضرورت کی تکمیل کے بعد ہی وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو جب ان کے کھانے کو پینے کا اور رہنے کا انتظام نہ ہو تو گویا وہ گھر شیاطین کے اثرات سے محفوظ ہو گیا، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور نہایت ہی چھوٹی دعائیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کا نام لے لے، اللہ کا ذکر کر لے، اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کر لے، تو شیطان اس کھانے سے دور ہو جاتا ہے، اس گھر سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔
اور پھر اس کھانے میں مزید تعلیمات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو حلال کھانے کا عادی بنائے، اس لیے کہ ایک موقع سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لقمہ جو بدن حرام لقمے سے بنتا ہے اس کا بہترین ٹھکانہ یہ جہنم ہے، یعنی حرام سے جو گوشت خون انسان کا بنتا ہے وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں بلکہ اسے جہنم میں جانا ہوگا۔ اس وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشتبہ مال سے خود بھی بچتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بچاتے تھے، اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام مشتبہ مال سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ ایک وہ چیز جو حرام ہونا اس کا پکا معلوم ہے اس سے تو عام مسلمان بچ جاتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو مشتبہ جس کے اوپر شبہ ہے کہ یہ چیز میرے لیے جائز ہے یا ناجائز، ایسی چیزوں سے بھی حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اپنے اہل و عیال کو بچایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن یا حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ اپنے منہ میں ایک کھجور ڈالے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، فوراً آپ نے وہ کھجور ان کے ہاتھ سے لے لی اور نکال کر کے اسے پھینک دیا اور کہا کہ بیٹا یہ صدقے کا مال ہے اور ہمارے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نہایت ہی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ایک کھجور کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے جو انہوں نے کھا لی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا آپ اتنی سی کھجور کے لیے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ایک کھجور نکلتی ہے اور اس کے ساتھ میری جان نکلتی ہے، روح کے ساتھ اگر یہ کھجور نکلتی ہے تب بھی میں اس کو ضرور نکالوں گا، اس لیے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بدن حرام سے بھلا ہو وہ جنت میں جانے کا لائق نہیں بلکہ اس کی بہترین جگہ وہ جہنم ہے۔ تو وہ مشتبہ مال تھا جو غلام نے انہیں ہدیہ کیا تھا، جب بعد میں اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی اور اس نکالنے میں بڑی مشقت انہوں نے برداشت کی۔ تو یہ کھانے پینے کا جو تعلق ہے اس کے اثرات صرف یہاں پر نہیں بلکہ آخرت میں بھی مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان کھانے پینے میں بد احتیاطی برتتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کو واقعی نہیں رکھتا، تو صرف اسی بات پر وہ جہنم کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس کھانے پینے کو ایک معمولی چیز یا روزمرہ کا کام سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ عبادت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام دی جائے اور ہماری زندگی کا ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کون سا جسم یہ جہنم میں جائے گا اور کون سا جسم یہ جنت میں جائے گا۔ اس وجہ سے انسان کو اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت فرمایا ہے وہ اس کی پرورش حلال مال سے کرے، حلال کھانے کا اہتمام کرے، اور پھر جو چیز حلال ہوتی ہے ان چیزوں میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو کمانے کا ذریعہ حلال ہونا چاہیے، جس چیز کو کھایا جا رہا ہو وہ چیز حلال ہونی چاہیے، جس طریقے سے اسے کھایا جا رہا ہو وہ چیز حلال ہونی چاہیے، جب کہیں جا کر وہ کھانا انسان کے لیے حلال ہوتا ہے۔ انسان دال کھانا یہی کھاتا ہے، عام روزمرہ کی غذا استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کمائی ہے وہ حرام کی کمائی ہے تو پھر اس کا ایک کھانا حلال شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کسی سے رشوت لے کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا، کسی کا حق مار لیا، کسی پر ظلم کر کر اس سے پیسے چھین لیا اور اسے اپنے کھانے کا انتظام کیا، یا اور دوسرے جتنے راستے ہیں کہ انسان سود وغیرہ کے کاروبار کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی غذا کا انتظام کرتا ہے، تو جو چیز کھائی جا رہی ہے عام غذا ہے، حلال چیزیں ہیں، لیکن جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ حرام ہونے کی وجہ سے یہ کھانا حرام شمار ہوگا۔ اس وجہ سے حلال کھانے کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی کمائیوں پر نظر رکھیں کہ ہم کماتے کیا ہیں، اور جب کمائی حلال ہو جاتی ہے اور جو چیز کو کھا رہا ہے وہ حلال ہو جاتی ہے تو پھر جس طریقے سے وہ کھا رہا ہو وہ بھی حلال ہونی چاہیے۔ یعنی انسان کماتا حلال ہے اور وہی چیزیں کھاتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں، اور لیکن ایسا بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ کسی کو دعوت کا موقع ہے، حلال کمایا گیا اور حلال چیزیں پکائی گئی، لیکن کوئی ایسا انسان اس دعوت میں شامل ہوا جسے اس دعوت میں بلایا نہیں گیا تھا۔ یہ ہمارے معاشرے کی عام خرابی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے تکلفی کی بات ہے، خلوص کی بات ہے، اگر پہچانت کے انسان کو چلے جانا چاہیے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ ہے
کہ جب تک انسان کو مدعو نہ کیا جائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جو بغیر بلائے دعوت میں چلا جاتا ہے تو وہ چور بن کر داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکلا، یعنی دونوں گناہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر کے آیا۔ چور چھپ کر جاتا ہے، اسی طرح یہ اپنی شناخت کو چھپا کر داخل ہوتا ہے، اور دھڑلے سے آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر جس پر اسے مدعو نہیں کیا گیا تھا کھا کر نکلتا ہے۔ تو جس طرح ڈاکو لوگوں کے سامنے ان کے مال چھین لیتا ہے، تو اس طرح کا اس نے عمل کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو جو طریقہ اپنایا جائے کھانے کے لیے وہ طریقہ حلال ہونا چاہیے۔ یہ احتیاط انسان برتے گا، پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا اور نیکیوں کی طرف اس کا دل راغب ہوگا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے دل راضی ہوگا۔ ورنہ اگر کھانے پینے میں بد احتیاطی ہوگی تو پھر دل کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اترنا بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ خلق حسن نبی پاک علیہ السلام کا ہے، اور اس کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث شریفہ میں نبی پاک علیہ السلام نے۔ تو کھانے پینے کا عمل معمولی نہیں، اس لیے نہایت احتیاط کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کہ ایمان والو تم کھاؤ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی، جو پاکیزہ چیزیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ واشکروا للہ، جو نعمتیں تمہیں مل جائے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جب وہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اور پھر اس کھانے میں جو اخلاق نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے بتائے گئے ہیں، بندہ ان کو بھی اپنا لیتا ہے تو مزید برکات کو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب انسان کھانے کے لیے بیٹھے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرے۔ یہ طریقہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ ہے، اور دوسری قوموں میں اس کا کوئی تصور پہلے تک نہیں تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں۔ جس طرح کے وہ کاموں میں مشغول ہوتے، کھانے کا وقت آتا تو کھانے کے لیے بیٹھ جاتے، اور مسلمانوں کے اس عمل کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ دھونے کا اہتمام شروع کیا ہے۔ لیکن ایک طرح کی خرابی اب بھی ان کے پاس باقی ہے کہ جب وہ ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کے بعد پوچھ لیا کرتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویا جائے تو پھر ہاتھ کو پوچھے نہیں، کھانے کے بعد جب ہاتھ دھویا جائے تو اسے پوچھ لیا جائے۔ اور کھانے سے پہلے جب انسان ہاتھ دھوتا ہے اور اس کے بعد پوچھتا ہے تو جس کپڑے سے اسے صاف کیا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنا آلودہ ہو یا کس قدر اس کے اوپر جراثیم بیٹھے ہوئے ہوں، تو ہاتھ آلودہ ہو کر انسان کی صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور انسان کو بچانے کے لیے اس سے نبی پاک علیہ السلام کا یہ طریقہ جو 1400 سال پہلے ہمیں سکھایا گیا کہ ہاتھ دھوئے جائیں اور انہیں پوچھا نہیں جائے۔ پھر اس کے بعد جب بیٹھیں تو اللہ کا نام اس کھانے کے اوپر لیں، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس کھانے سے دور ہو جاتا ہے جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اللہ کے نام لیے جانے سے اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک اور ادب اور ایک اخلاق نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی سکھائے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو بیچ میں سے کھانا نہیں لے، اس لیے کہ بیچ میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اپنے سامنے سے جو چیز ہو اسے دے کر کھا لے۔ اور حضرت صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کا یہ عمل نقل کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی جو آپ کو پسند نہیں ہوتی تو آپ اس کے اوپر کوئی نام نہیں رکھتے، اگر پسند ہوتی تو اسے نوش فرما لیا کرتے، اور اگر پسند نہیں ہوتی تو آپ اسے نوش نہیں فرماتے، تناول نہیں فرماتے۔ اور ایک ہمارا عام رواج ہے اور ہم اس کو برائی بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کھانا سامنے آتا ہے اور کھانا پسند نہیں ہوتا، چاہے وہ کھانا گھر میں بنایا گیا ہو، کہیں دعوت میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہو، یا ہم اسے پیسے دے کر کھاتے ہوں، تو وہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، کتنے مرحلوں سے گزر کر ہمارے سامنے آیا ہے، اس بات کا احساس ہم کو نہیں ہوتا، اور ہم اس میں عیب لگا دیتے ہیں، اس کی برائی بیان کر دیتے ہیں، جبکہ کھانے کی برائی نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کس قدر مرحلوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے کتنا نظام اس کے پیچھے چلایا ہے، جس کے بعد یہ کھانا تمہیں میسر آیا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں اسراف سے بھی منع کیا، ایک تو اس طرح سے کھانا کھایا جائے اور اس کے بعد کھانے میں اسراف سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اسراف یہ کہ ضرورت سے زائد انسان خرچ کرے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر ایک سالن سے دوسرا سالن تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اسراف سے تعبیر کیا۔ اگر ایسا نہ ہو تو بھی آج کل کی دعوتوں کو اور جو ہم کھانے پینے میں اپنا رواج اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم انہیں دیکھ لیں کہ کئی ساری چیزیں میسر ہونے کے باوجود بھی
ہم مزید کے متلاشی اور طلبگار ہوتے ہیں، یہ اسراف میں داخل ہے۔ تو اس عادت کو بھی بدلنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ کھانا پینا ہے حج میں، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کھانے پینے کا مقصد، زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے اس لیے کہ انسان اپنے بدن کی پرورش کرے، اس کے ذریعے سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اس کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے شکر کی ادائیگی کا ذکر کیا، اللہ کے ذکر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ کھانا کھایا جائے اس لیے کہ عبادتوں پر طاقت ملے، یہ کھانا کھایا جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبات ہمارے دلوں پر پیدا ہوں۔ تو اتنی لمبی تفصیل ہمارے کھانے کے پیچھے ہوتی ہے اور اسے کمانے کے پیچھے ہوتی ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور بندہ ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو اس کے برکات کا ظہور اس کے گھروں میں ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ہوتا ہے، اور روز آخرت ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال کھاؤ گے تو جہنم میں نہیں جاؤ گے بلکہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح کھانے میں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس گھر سے شیاطین چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کھانے میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اتنی تمام تفصیلات اس کھانے کے پیچھے ہیں جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دعا کے چھوڑ دینے کی وجہ سے، حلال کمائی کے چھوڑ دینے کی وجہ سے، اور کھانے پینے میں اسراف کر دینے کی وجہ سے اتنے بہت سارے بڑے خیر سے ہم اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو محروم کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک تو ہم پاکیزگی کو اختیار کریں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر حیا کو اختیار کریں، اور ایک تیسری چیز جو انفرادی طور پر انسان کو ایک اسلامی اخلاق کے طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے طور پر اپنانے کی ضرورت ہے، وہ ہے کھانے پینے میں احتیاط، اس کے طریقے میں احتیاط، اور دعاؤں کا اہتمام، اور کھانا کھا چکنے کے بعد اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کی مصروف رکھنے کا اہتمام۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وعدے کیے ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، وہ ہماری زندگی میں بھی ہمیں نظر آئیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ نے وعدہ سچا کیا ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا تمام کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔